سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا 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 محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياكم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام میں شہادت ایک ایسا بلند مقام و رتبہ ہے اور ایسا اعزازی مقام ہے جس کی تمنا سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے میں پڑھتا ہوں، یہ محبوب ہے یہ چیز. میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، میں زندہ ہو جاؤں، قتل کیا جاؤں، زندہ ہو جاؤں. شہادت کی موت کے باسعادت ہونے کے لیے اور اس کے قابل رشک ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی تمنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو حضرت کائنات امام الانبیاء، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور جن کی وجہ سے آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، جن کی وجہ سے یہ دن اور رات، صبح و شام اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے، انہوں نے بھی شہادت کی موت کی تمنا فرمائی. تو ایمان والے کی نظر میں یہ بہت بڑا احساس ہے. اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے جنہیں مشرکین مکہ نے ظلم کر کے شہید کیا. اس وقت سے یہ شہادت کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج بھی دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاد کسی شکل میں جاری ہے
تو یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کوئی دن ایسا خالی نہیں جب اسلام کی تاریخ میں کسی شہید کا اضافہ نہ ہوتا. کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن خالی نہیں جب مسلمان شہادت کی موت پا کر اپنے آپ کو شہداء اسلام میں شامل نہ کرتا. اس لیے اسلام نے کوئی ایسے عمل کی تعلیم نہیں دی جو ہمارے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا. اس لیے حضور علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، ان میں سے کسی نے بھی کسی کی شہادت کا دن نہیں منایا. میں نے جیسے عرض کیا کہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اسلام کے پہلے شہید ہیں جو مشرکین مکہ کے ظلم سے شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد حضور علیہ السلام 20-22 سال حیات رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں ان دو اسلام کے پہلے شہیدوں کا دن منایا ہو کہ بھائی اس دن بی بی سمیہ شہید ہوئی ہے، اس لیے ان کی شہادت کے لیے سب آ جاؤ، قرآن خوانی کرو، دیگ پکاؤ، کھانا کھلاؤ. نہیں کیا. اگر دین ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور کرتے. پھر بدر میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، پہلا معرکہ میدان بدر، جس میں 13 صحابہ اکرام شہید ہوئے. کتنے؟ 13. حضور علیہ السلام نے ان 13 صحابہ کا بھی دن نہیں منایا کہ ہر سال یوم بدر کے دن جو ہے وہ قرآن خوانی کرائی ہو، دیگیں پکا کر لوگوں کو کھلائی ہو، لیکن ان شہداء کا عرس منایا ہو. حضور علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں. اگر کیا ہے تو مجھے دکھا دیں، اس کی بات ہی نہیں. اسلام کی تاریخ تو کھلی پڑی ہے نا، چھپی ہوئی تو کوئی چیز نہیں ہے اسلام. حضور علیہ السلام نے جتنے بھی عمل کیے ہیں وہ احادیث میں اور ذخیرہ تاریخ کے اندر موجود ہے. پھر احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان میں سب سے زیادہ مظلومیت حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت مظلومانہ. آپ کے ناک کاٹا گیا، آپ کی آنکھیں نکالی گئی، آپ کا سینہ چاک کر کے اس سے کلیجہ نکالا گیا. لیکن احد کے بعد اگلے سال اسی دن جس دن حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضور علیہ السلام نے کوئی دن نہیں منایا. کیونکہ بدر اور احد جب جنگیں ہوئی ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے. حضور علیہ السلام اعلان کرتے تھے کہ بھائی یوم بدر میں جس دن بدر کے شہید ہوئے اس دن مدینے میں چھٹی ہوگی. جس دن احد میں شہید ہوئے ان شہداء کی یاد میں مدینے میں یوم احد کی چھٹی ہوگی. خندق میں شہید ہوئے ان کی یاد میں ہر سال چھٹی ہوگی. کوئی چھٹی نہیں، کوئی قرآن خوانی نہیں.
کوئی جلسہ کوئی کانفرنس نہیں ہوئی ان کی یاد میں، کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کی شہادت ہی ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم ان شہیدوں کے چکر میں پڑھ کر چھٹیاں کرنے لگ جائیں، ہر ایک شہید کے لیے جلسہ کرنے لگ جائیں، تو ایک 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک ایک دن میں 100 بھی شہید آپ کو ملیں گے۔ ایک دن میں 100 جلسے کر لو گے، گھنٹے 24 ہوتے ہیں دن رات میں، 24 گھنٹوں میں 100 جلسے کر لو، 15 منٹ کا ایک جلسہ ہوگا، تب جا کر 100 شہیدوں کے یاد میں جلسہ ہوگا۔ اور پھر اگر ہم چھٹیاں منانے لگ جائیں، تو 355 دن ہوتے ہیں اسلامی ہجری کیلنڈر میں، ان 355 دنوں میں سے کوئی دن خالی نہیں ہے جب کوئی شہید نہیں ہوا ہو۔ پھر اگر ہم چھٹیاں منانے لگ جائیں، پھر سارا سال بیٹھے رہو گھروں کو، سرکاری دفتر بند کر دو، ملازموں کو گھر میں بھیج دو، دکانیں بند رکھو، کام کب کریں گے ہم؟ یہ چیز مشکل ہے، اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو انسان کے بس میں نہیں ہے نا، اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں کیا۔ اگر ہم دن منانے لگ جائیں تو کمائیں گے کب، کھائیں گے کب، تبلیغ کب کریں گے، جہاد کب کریں گے، نماز کب پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے یہ اسلام میں حصہ ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ دن منانے کا حق ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت حسن، 5 خلفاء میں سے ان 5 خلفاء کا دور 30 سال کا ہے۔ کتنے سال کا؟ 30 سال۔ اگر دن منایا جانا اسلام میں ہوتا تو ان 30 خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں 30 دفعہ تو حضور علیہ السلام کا دن منایا جاتا نہیں۔ میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ایک حقیقت بیان کرنا ہے، صراط مستقیم بتانا ہے۔ سمجھنے کے بعد کہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی بلا سے، ہم کوئی ڈنڈا لے کر اس کو نہیں کہیں گے کہ یوں نہ کر، یہ کر، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک مرتبہ بھی 2.5 سال ابو بکر صدیق رہے خلیفہ، 2.5 سال میں 2 مرتبہ تو حضور علیہ السلام کا یوم وفات اور یوم پیدائش آیا ہوگا نا، حضرت ابو بکر نے منایا ہو۔ 10 سال حضرت عمر اور 11 مہینے حضرت عمر کی خلافت تھی، ان 10 سال 11 مہینے میں جو ہے وہ 11 مرتبہ تو آیا ہوگا نا یوم وفات، نہیں منایا۔ حضرت عمر کی خلافت میں حضور علیہ السلام کا یوم وفات بھی آیا اور ابو بکر صدیق کا بھی یوم وفات آیا۔ حضرت عمر نے نہ حضور علیہ السلام کا یوم وفات منایا نہ ابو بکر صدیق کا منایا۔ 11 سال میں جہاد کیا، اسلام نافذ کیا، خود دین پہ عمل کیا، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان آئے، 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے۔ حضور علیہ السلام کا یوم وفات، حضرت ابو بکر کا یوم وفات، حضرت عمر کا یوم وفات، یہ 3 یوم وفات آ گئے، کسی کا بھی نہیں منایا ہے۔ تو تاریخ مطالعہ کر کے دیکھ لو، ضد ایسی بات۔ پھر حضرت عثمان کی وفات ہو گئی، شہید ہوئے، حضرت علی 4 سال خلیفہ رہے، تو حضور علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی 4 کے یوم وفات آیا، کسی کا لیکن
ہمارے ہاں حکمران طبقہ صحابہ اکرام اور اہل بیت نے فرق رکھ کر ایک تصادم کے راستے کی طرف پاکستان کی قوم کو لگایا ہوا. مجھے حضرت امام حسین کی یوم شہادت پر چھٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کی چھٹی پر اعتراض ہے، لیکن یہ کوئی کہے کہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کی چھٹی پر اعتراض کر رہا ہوں، غلط. مجھے نہیں ہے منا رہے. پاکستان میں قائد اعظم کی پیدائش بھی مناتے، علامہ اقبال کی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان اس دن کی چھٹی ہوتی ہے. 14 اگست کو یوم قیام پاکستان اس دن کی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سندھ میں بے نظیر شہید ہوئی تو 27 دسمبر کو اس کی چھٹی ہوتی ہے، سندھ گورنمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے سانگڑ ضلع میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے میلے کی چھٹی ہوتی ہے. دادو ضلع میں اس کا حضرت عثمان مروندی عرف سیون شریف لالا شہباز قلندر اس کی چھٹی ہوتی ہے. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کی چھٹی ہوتی ہے. ملتان میں بہاؤالدین زکریا کے میلے کی چھٹی ہوتی ہے. اتنی چھٹیاں ہو رہی ہیں. پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی انہوں نے کیا قصور کیا؟ جب محمد علی جناح جو ابو بکر صدیق کے پیر کی ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہے، 1 کروڑ محمد علی جمع کر لو، ٹھیک ہے نا. 1 کروڑ پانی پاکستان محمد علی جناح جیسے جمع کر لو اور ابو بکر صدیق کے پیر میں خاک کا 1 ذرہ جمع کر لو، یہ سارے کے سارے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جب اس کی چھٹی کر رہے ہیں تو ابو بکر کی کیوں نہیں؟ مطلب تم لڑانا چاہتے ہو نا، تم نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو نا، تم شیعہ سنی تصادم کرانا چاہتے ہو نا. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو کسی کا بھی دن نہ مناؤ، یا مناتے ہو تو کم از کم خلفائے راشدین کا دن تو مناؤ، اس کی چھٹی تو کرو. نمبر 1، میں نے شہادت سے گفتگو شروع کی. شہادت کی موت ایک ایسی چیز ہے، وہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، کہ شہادت مومن کی زندگی کا مقصد ہے، شہادت مومن کی زندگی کا مطلب ہے. ہر ایمان والا شہادت کی موت چاہتا ہے. آپ چاہتے ہو؟ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. میرے لیے آپ دل سے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. مرنا تو ہے، نہیں مرنا ہے. راشد مدنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے، ہیپاٹائٹس میں تڑپ تڑپ کر مرے، اٹیک کا دل کا اٹیک ہو، دل پھٹے مر جائے، دماغ کی رگ پھٹے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، ان سب سے بہتر نہیں ہے شہید ہو کر مر جائے. اٹیک میں مرے گا کہیں گے راشد مدنی مر گیا، ہیپاٹائٹس میں مرے گا کہیں گے راشد مدنی مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا کہیں گے راشد مدنی مر گیا. لیکن کافروں کے ہاتھوں شہید ہو کر جب مرے گا تو اللہ بھی کہتا ہے لا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یہ تو الگ ہے، ورنہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والے کے لیے گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مر گیا ہے. بولا تو بعد میں جاتا ہے، پہلے سوچا جاتا ہے، فرمایا اس کے لیے یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گیا ہے. تو راشد مدنی ایسی موت کیوں نہ مرے جس کے لیے اللہ نے بھی مرنے کے لفظ کو منع کیا. تو میری تو یہ خواہش ہے اللہ جب بھی مارے تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کے جہاد کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما. مرنا ہے، عام بندہ مر جاتا ہے، اس کے رشتے دار بہت روتے پیٹتے ہیں، لیکن شہید اگر کوئی ہو جاتا ہے نا تو اس پر اس کے ورثہ فخر کرتے ہیں. اس کی بیوی سر اٹھا کر کہتی ہے کہ میں شہید کی بیوہ، اس کی ماں کہتی ہے میں شہید کی ماں. اس کا باپ آپ کے پاک فوج میں بارڈر پر کہیں کسی جھڑپ میں
ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں جب تو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں بوڑھا باپ اس کی باپ بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہے لیکن گردن اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ میرا ایک بیٹا پاکستان کے لیے شہید ہوا ہے, اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں 10 بھی قربان کر دیتا. پیٹتے نہیں ہیں, ہاں بال نہیں نوچتے ہے میرا بیٹا مر گیا, ماں بال نہیں نوچتی ہے میرا بیٹا مر گیا, نہیں, وہ فخر سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہے اور شہید زندہ ہے. ایسا زندہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے لفظ مردہ سوچنے سے بھی منع کر دیا کہ یہ سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گیا. تو ہمارے ہاں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا زندہ ہے. کیا ہے؟ زندہ ہے. جب زندہ ہے تو پھر رونا پیٹنا نہیں. حضرت عمر ہو وہ بھی زندہ ہے, حضرت عثمان ہو وہ بھی زندہ ہے, حضرت علی ہو وہ بھی زندہ ہے, حضرت حسین ہو وہ بھی, بدر کے 13 شہید ہوں وہ بھی, احد کے 70 شہید ہوں وہ بھی زندہ ہیں. ہم نہ عمر کا ماتم کرتے ہیں, نہ حسین کا, نہ عثمان کا, نہ حسین کا, نہ علی کا, نہ حسین کا, اس لیے کہ ہمارے لیے ان کی موت ایسی قابل فخر ہے کہ ہم تو سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی عمر جیسی موت دے, اللہ ہمیں بھی عثمان جیسی موت دے, اللہ ہمیں بھی علی جیسی موت دے, اللہ ہمیں بھی حسین جیسی موت دے. اس موت کو تو ہم ترس رہے ہیں, اس موت سے تو ہم پیاسے ہیں, یہ والی موت تو ہماری محبوبہ ہے. تو میرے عزیز دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس تاریخ اسلام کے شہداء کی طویل فہرست کے ایک عظیم شہید ہیں, جنہیں 10 محرم الحرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اب مجھے وہ کہانیاں تو سنانا آتی نہیں ہے کیونکہ میں وہاں کیمرہ لے کر کربلا میں کھڑا نہیں تھا, کیونکہ جتنے بھی کربلا میں تھے وہ تو ہو گئے شہید, صحیح ہے نا, وہ تو ہو گئے شہید. اب جتنے بھی واقعات روایتوں میں تاریخ میں ملتے ہیں وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے. ہمارے بعض خطیب تو ایسے بیان کر رہے ہوتے, اللہ معاف کر رہا ہے فرمائے, جیسے وہ کیمرہ لے کر ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے کہ جی انہوں نے ایسے اپنے بیٹے کو پکڑا اور یہاں سے تیر آیا اور یہاں پر لگا اور خون نکلا اور انہوں نے یہ خون اٹھایا اور یہ کیا, اور یوں عجیب عجیب طریقے سے جو ہے وہ خطبہ حضرات جو ہے وہ کر رہے تھے, اور ویسے خطیبانہ انداز میرے کو آتا ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حق و باطل کی لڑائی میں, فسق و فجور اور ایمان و تقوی کی جنگ میں, صحیح اور غلط کی جنگ میں حضرت امام حسین حق پر تھے, یزید باطل میں تھا. حضرت امام حسین صحیح تھے, یزید غلط تھا. حضرت امام حسین ایمان پر تھے, یزید فسق و فجور پر تھا. اس حق و صداقت کی لڑائی میں حضرت امام حسین نے استقامت اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے 72 رفقا کی جانیں قربان کروانے کے بعد اپنی جان بھی قربان کروائی اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ جب میرے نانا کے دین پر حرف آئے تو تمہارے لیے گھر میں بیچنا حرام ہوگا. اگر میرے نانا کے دین پر حرف آئے تو دوش نبوت پر سوار حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کر سکتا ہے. اگر دین اسلام پر حرف آئے تو کربلا کے میدان میں وہ گردن, وہ ہونٹ جن ہونٹوں کو میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹوں سے بوسا دیا ہو, وہ زبان جس زبان کو نکال کر پیغمبر نے
اپنے ہونٹوں میں لے کر چوسا ہو، وہ جسم، جس جسم کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتے اور پھر ان کو چوم کر ان کو سونگھتے ہو اور کہتے ہو کہ فاطمہ یہ میرے دو پھول ہیں، اتنے بلند مقام، وہ شخصیت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹانگوں پر، گھٹنوں پر اور ہاتھوں پر گھوڑا بن کر امام حسین اور حسن کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے گھر کے صحن میں چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کیسا ہے تمہارا گھوڑا، ہاں کیسا ہے تمہارا گھوڑا؟ فاطمہ کہتی ہے کہ واہ واہ حسن و حسین تمہیں کیسی سواری ملی ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں سواری بھی شان والی ہے، لیکن اس سواری پر جو سوار ہے وہ بھی شان والے، اتنی شان والے، اتنی عزت والے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ارے یزیدیوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ امام حسین کا پانی بند کر سکیں؟ یہ تو اس کا نواسا ہے جو پانی کم ہو جائے لشکر میں تو پیالے میں انگلیاں ڈال کر اللہ کو پکارے تو اس کے نانا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ کیا مدار تھی فرات کی، یا کیا مدار تھی نہر کی کہ وہ امام حسین کو پانی سے روک کے؟ یہ تو امام حسین نے اپنے آپ کو مظلومیت اختیار کی تھی کہ اگر میرے رب کو میرا پیاسا شہید ہونا منظور ہے تو مجھے بھی پانی پینا منظور نہیں ہے، اگر میرے بچوں کی گردنیں کٹوانا میرے رب کو منظور ہے تو مجھے بھی اپنے بچے بچانا منظور نہیں ہے، اگر سجدے کی حالت میں میری گردن میرے رب کو کٹتی ہوئی منظور ہے تو اس سجدے کے لیے تو میں ساری زندگی ترس رہا ہوں۔ یہ تو اختیاری تھا، مظلومیت اختیار کی تھی، ورنہ پیغمبر کا نواسا ہو اور اس کے ساتھ کوئی لڑے اور جنگ جیت جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام ایک موقع پر کمرے میں بیٹھے ہوئے حضرت حسین کو گود میں لیا ہوا رونا شروع کر دیا، ہچکی بن گئی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین نظر آئی، پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی فرشتہ آیا تھا، فرشتوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ حضور علیہ السلام رو رہے تھے، چاہتے تو حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا سکتے تھے نا کہ یا اللہ میرے نواسے کو مظلومانہ طریقے سے مت مروانا، میرا نواسا جہاں کھڑا ہو دشمن کو تباہ و برباد کر دینا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ پیغمبر ہاتھ اٹھاتے اور کوفہ والے کامیاب ہو جاتے؟ پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے، عبداللہ بن زیاد کامیاب ہو جاتا، پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے، شمر کی تلوار چل جاتی، پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے، یزید کی حکومت چل سکتی تھی؟ نہیں، یہ دعا نہ کر کے پیغمبر نے اپنے نواسے کے لیے یہ قربانی کا راستہ چنا تھا، یہ قربانی کا راستہ پیغمبر نے چنا تھا اور پورے دھڑلے سے چنا تھا، اور پھر حسین نے بھی اس راستے کو چنا تھا۔ اور آج بھی ہمارے حسین کا نام لینے کے لیے تو بہت ہیں۔ کل وزیر اعظم کا بھی بیان آئے گا کہ حسینی طرز زندگی اپناؤ، صدر کا بھی بیان آئے گا حسینی طرز زندگی اپناؤ، چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی بیان آئے گا حسینی طرز زندگی اپناؤ، ہر سیاستدان کا بیان آئے گا حسینی طرز زندگی اپناؤ۔ ارے حسینی طرز زندگی تم لوگوں نے خواب و خیال میں بھی دیکھا ہے؟ حسینی طرز زندگی یہ ہے کہ تم عیاشی کی زندگیاں گزار کر عوام کو بھوکا مارو، حسین کا طرز زندگی یہ ہے کہ تم باطل کے ساتھ صلح کر کے بیٹھ جاؤ۔ یزید کافر تو نہیں تھا، یزید کافر تو نہیں تھا، صرف گمراہ تھا، صرف فاسق تھا، گناہ کرنے والا تھا، شراب پینے والا تھا، زنا کرنے والا تھا۔ ارے جب امام حسین زانی اور شرابی حکمران کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اے حکمرانوں تم بھی تو زانی اور شرابی ہو، تم کس منہ سے امام حسین کی سنت کی بات کرتے ہو؟ امام حسین کی سنت کی بات کرو گے تو پھر امام حسین کا کوئی قائم مقام کھڑا ہوگا، وہ تمہارے ساتھ لڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ہر ایک امام حسین کا نام لیتا ہے، ہر ایک امام حسین کے لیے رونے کے لیے تیار ہے، ہر ایک امام حسین کے لیے سینہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک امام حسین کے لیے بال نوچنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک امام حسین کے لیے دھاڑے مار مار کر رونے کے لیے تیار ہے۔ میں پوچھتا ہوں
امام حسین کا نام لینے والوں سے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، میں پوچھتا ہوں امام حسین کے نام پر عجیب طریقے سے رونے والے سے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، مجھے بتا تو صحیح کہ تو امام حسین سے محبت کرتا ہے اور وہ حسین سجدے میں اپنی گردن کٹوا رہا ہے، بتا تو صحیح تو نے اپنی 40 سال کی زندگی میں 40 سجدے بھی کیے ہیں؟ تو نے اپنی 70 سال کی زندگی میں 70 سجدے بھی کیے ہیں؟ جو امام میدان کربلا میں پانی نہ ہونے کے باوجود اپنے لہو سے وضو کر کے سجدے میں جا کر اپنی گردن کٹواتا ہے، ارے تیرے زبان پر جچتا ہی نہیں ہے حسین کا نام، تیرے زبان پہ جچتا ہی نہیں ہے علی اصغر کا نام، تیرے زبان پہ جچتا ہی نہیں ہے علی اکبر کا نام، چاہے تو سنی ہے چاہے تو شیعہ ہے، میں نہیں مانتا اس کو امام حسین کا غمخوار جو بے نمازی ہے، میں نہیں مانتا اسے امام حسین کا پیروکار جو شرابی ہے، میں نہیں مانتا امام حسین کا پیروکار جو رشوت لیتا ہے، میں نہیں مانتا اسے امام حسین کا چاہنے والا جو شراب نوشی کرتا ہے، جو زناکاری کرتا ہے۔ یہ منافقت چھوڑ دو، حسین کے نام پر دنیا کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو۔ میں صرف اسے حسین کا محب سمجھتا ہوں، میں صرف اسے امام حسین کا پیروکار سمجھتا ہوں جس کے چہرے پر امام حسین والی داڑھی ہے، جس کے سر پر امام حسین والا عمامہ ہے، جس کی پیشانی پر امام حسین کی طرح سجدوں کے نشان ہے، اور جو امام حسین کی طرح روزے دار ہے، اور جو امام حسین کی طرح قرآن پڑھنے والا ہے، وہ امام حسین کا پیروکار ہے۔ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لے، اگر تو نمازی ہے تو شکر کر، ایک بات تو میری امام حسین سے مل گئی، اگر تو روزے دار بھی ہے شکر کر، 2 چیزیں تو میری امام حسین سے مل گئی، اگر تو بادشاہ ہے تو شکر کر کہ 3 چیزیں میری امام حسین سے مل گئی۔ لیکن اگر تیری کوئی بھی چیز امام حسین سے نہیں مل رہی ہے تو تو کہاں سے حسینی ہے، تو کہاں سے حیدری ہے، تو کہاں سے فاروقی ہے، تو کہاں سے عثمانی ہے، تو کہاں سے صدیقی ہے؟ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، صرف ایک، اور میں بغیر تنقید کے میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں، اور یہ لفظ دوستوں کو بھاری گزرے گا کہ مولوی صاحب نے شیعہ بھائی کہہ دیا۔ بھائی جب دعوت حق کی دی جاتی ہے تو لہجہ نرم کیا جاتا ہے، جب دعوت حق کی دی جاتی ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ماتم کرو، تمہاری مرضی ہے، تم ماتم کرو، تم سینے چاک کر دو، تم بال لوچ لو، شاید تمہارے ہاں یہ سنت ہے، شاید تمہارے ہاں یہ واجب ہے، لیکن ایک سوال میں کرتا ہوں، میں لڑائی نہیں کرتا، میں آپ کو گالی نہیں دیتا، میں آپ پر کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن مجھے اتنا تو بتا دو، امام حسین کا بیٹا بھی تو تھا زین العابدین، اکیلا بیٹا تنے تنہا جو بیماری کی وجہ سے بچ گئے تھے، اسے شہید نہیں کیا گیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں 40 سال امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین زندہ، جو آپ کر رہے ہو میرے بھائیوں، جو آپ کر رہے ہو میرے بھائیوں، کیا امام زین العابدین نے کیا تھا؟ چلو امام زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے نے، ان کے بیٹے نے، ان کے بیٹے، آپ میرے شیعہ بھائیوں، آپ کے 12 امام ہیں، کتنے؟ 12 امام، 12واں آئے گا، 11 گزر چکے ہیں، 11 امام، ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں، وہ ایمان والے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کیا ان 11 اماموں میں سے کسی نے یہ کام کیے ہیں جو آج کیے جا رہے ہیں؟ اگر کیے جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات میں ہیں، تو راشد مدنی کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ ائمہ تو کرے اور راشد مدنی نہ کرے، پھر اس کی زندگی پر لعنت ہے۔ مجھے دکھاؤ، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ، میں تم سے بڑے خنجر لگا کر اپنے دل میں اتارنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اماموں کا طرز عمل دکھاؤ۔ آپ کرو، لیکن جو نہیں کر رہا ہے اسے گالی مت دو، اسے یہ نہ کہو کہ اسے امام حسین سے محبت نہیں ہے۔ تمہاری محبت شاید تمہیں سینہ پھوٹ کر ملتی ہے، ہماری محبت روزہ رکھ کر آتی ہے۔ تم شربت پلا کر امام حسن حسین سے پیار کرتے ہو، ہم پیاسے رہ کر اس سے پیار کرتے ہیں۔ تم ماتم کر کے اس سے محبت کرتے ہو، ہم سجدوں میں جا کر اس سے محبت کرتے ہیں۔
تو اپنی اپنی محبت کا طریقہ ہے، لیکن خدا کے لیے یہ لڑائیاں بند کر دو. مت دو گالی ابو بکر صدیق کو، مت دو گالی عمر فاروق کو، مت دو گالی عثمان غنی کو، مت دو گالی عائشہ صدیقہ کو. ارے ابو بکر تو وہ ہے جس کو قرآن نے محمد کا ساتھی کہا ہے، اور جو ابو بکر کو کافر کہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو انکار کرے قرآن کا وہ بولتے نہیں ہو، سنی ہو تب بھی، شیعہ ہو تب بھی. میری عائشہ اماں، میری ماں، مومنوں کی ماں، قرآن نے کہا عائشہ پاک ہے. اگر کوئی میری عائشہ پر تہمت لگائے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ ہماری تو لڑائی ختم. ہم تو اپنے شیعہ بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ تم میرے اس منبر پر بیٹھ کر شان حسین بیان کرو، مجھے بلاؤ اپنی امام بارگاہ میں شان ابو بکر بیان کرو، سینے چوڑے کرو. تم کہتے ہو نا نہیں یہ تکفیری ہے، یہ کفر کے، میں نہیں لگاتا تمہیں کفر کے فتوے، میں تمہیں کہتا ہوں آؤ تم شان حسین بیان کرو، میری پیشانی پر بل نہیں آئے گا، مجھے شان ابو بکر اپنی امام بارگاہ میں بیان کرنے دو، مجھے عمر فاروق کی شان اپنی امام بارگاہ میں بیان کرنے دو، مجھے عثمان غنی کی شان اپنی امام بارگاہ میں بیان کرنے دو. لڑائی ختم. بھائی لڑائی تو ختم کرنی ہے نا، کیا نہیں؟ کمشنر صاحب نے بہت پہلے حضرت والد صاحب کی صحت کے زمانے میں کمشنر میر پرخاص نے محرم الحرام کا اجلاس بلایا، محرم الحرام کا اجلاس بلایا. تجاویز آئی، شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سب. اب جب بات چیت ہوئی کسی نے کہا جلوس یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے، کسی نے کہا وہاں مجلس نہیں ہونی چاہیے، کسی نے کہا جلوس یہاں سے گزرنا چاہیے. کمشنر صاحب نے آخر میں والد صاحب سے پوچھا کہ ہماری صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں. تو والد صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں جو کہوں گا اس پہ عمل نہیں ہوگا، لیکن حل میں بتا دیتا. فرمانے لگے کہ آپ محرم میں جو میٹنگ بلاتے ہو نا یہ مت بلاؤ، یہ جو پابندی لگاتے ہو نا فلانے ضلع میں فلانا مولوی نہیں جائے گا، فلانے ضلع میں فلانا ذاکر نہیں جائے گا، یہ پابندی بھی نہیں لگاؤ. ہر مولوی ہر ذاکر کو پاکستان کے ہر قریے بستی شہر میں جانے کی چھوٹ دے دو، لیکن ہر تعلقے میں تحصیل میں ایک نمائندہ شیعوں کا لو، ایک نمائندہ اہل حدیثوں کا لو، ایک نمائندہ بریلویوں کا لو، ایک نمائندہ دیوبندیوں کا لو. کتنے ہو گئے؟ اور ایک نمائندہ انتظامیہ کا لو، چاہے پولیس انسپکٹر لے لو، چاہے ایس ڈی ایم اور مختار کار لے لو. 5 رکنی ہر تحصیل میں کمیٹی بنا دو. جس بھی مسلک کا جلسہ ہو، مجلس ہو، اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرو. جو مولوی، جو ذاکر کسی بزرگ شخصیت کو گالی دے، کسی بزرگ شخصیت کی توہین کرے، ان 5 یہ جو کمیٹی کے 5 ممبر ہیں ان کی مدعیت میں اس کے خلاف پرچہ داخل کرو اور اسے گرفتار کرو. فرمانے لگے 5 مولوی 5 ذاکر گرفتار کر لو، آئندہ 10 سال کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی بکواس نہیں ہے. کمشنر صاحب نے کہا کہ تجویز آپ کی بہت اچھی ہے، میں اوپر پہنچاؤں گا. والد صاحب نے اسی وقت کہہ دیا آپ اوپر پہنچا دو، عمل نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت خود چاہتی ہے کہ قوم لڑے. ہم لڑیں گے تو یہ عیاشی کریں گے نا، اگر ہم لڑنے سے فارغ ہو گئے تو ہمارے ہاتھ تو ان گریبانوں کو پہنچیں گے. اس لیے حکمران طبقہ ہر دور کا یہی چاہتا ہے کہ عوام لڑتا رہے. تو ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. ہم گالی دیتے ہو حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو. ہم گالی دیں تو ہمارا ایمان چلا جائے، صحیح ہے نا. لیکن ہم صرف علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو اہل بیت نہیں مانتے. ہم عائشہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم حفصہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم جویریہ کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہم بی بی زینب کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. 2 زینب حضور کے عقد میں تھی. ہم ایک ایک کیوں کہ اہل بیت کے معنی ہے فیملی، اہل بیت کے معنی ہے گھر والے. میں اپنی والدہ کے ساتھ کراچی جاؤں، مجھے کوئی کہے گا کوئی صاحب کہاں ہے؟ جی کراچی. کیوں جی؟ والدہ کے ساتھ جا رہے.
بہن کے ساتھ جا رہا ہوں گا، کہیں گے کہاں ہے؟ جی لاہور۔ اچھا جی کیوں؟ جی بہن کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جب بیوی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بولتے نہیں بولتے؟ فیملی ساتھ ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ فیملی ساتھ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں علی کو اہل بیت مانتا ہوں، میں حسن کو اہل بیت مانتا ہوں، میں حسین کو اہل بیت مانتا ہوں، میں زین العابدین کو اہل بیت مانتا ہوں۔ تو بھی عائشہ کو اہل بیت مان، تو بھی حفصہ کو اہل بیت مان، تو بھی بی بی زینب کو اہل بیت مان۔ اور ہاں تیرا نظریہ ہوگا میرے شیعہ بھائی کہ زینب نے بال کھول لیے، سکینہ نے بال کھول لیے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ حسین کی بیوی اور بہن مر جائے گی، بال نہیں کھولے گی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تیرا نظریہ تجھے مبارک، لیکن میرا نظریہ ہے کہ حسین جب میدان میں جنگ کر رہا تھا اپنی سکینہ اور زینب سے کہہ کر نکلا تھا کہ میں جا رہا ہوں، میری گردن کٹے گی، میری گردن نیزے پر آئے گی، لیکن تمہیں میری آخری وصیت ہے کہ خیمے سے باہر تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ میں کیسے مان لوں کہ جس سکینہ کو، جس زینب کو میرے حسین نے رونے سے منع کیا تھا، انہوں نے چادریں بھی اتار لی؟ میں کیسے؟ ارے مت کرو اہل بیت کی توہین۔ میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے، اسے مارے، پھر میری بیوی کا بیٹھ کر کوئی ممبر پہ نام دے لے کہ فلانی، فرض کرو میری بیوی کا نام مریم ہے، کوئی یہاں پر بیٹھ کر کے ہے مریم کا سر ننگا، ہے مریم کے بال کھلے ہوئے، تو میرے غیرت جاگے گی نہیں جاگے گی؟ میں اس کو اپنی بے عزتی سمجھوں گا نہیں سمجھوں گا؟ اس لیے میں بحیثیت اہل سنت اس چیز کو اہل بیت کی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی کسی پاک بیوی نے کربلا کے میدان میں چیخیں ماری ہوں، سینہ پیٹا ہو، بال نوچے ہوں، سر ننگا کیا ہو، ان کی تو آواز بھی غیر مرد نہیں سنتا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ اس کی بیٹی جس کے پل صراط سے گزرتے وقت اللہ فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو کہے گا نظریں جھکا لو، میرے محمد کی فاطمہ گزر رہی ہے، دنیا میں کسی غیر مرد کی اس پر نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پل صراط پر بھی اس کو کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں کیسے مان لوں کہ اس کی بیٹی نے سر کھول دیا تھا؟ میں کیسے مان لوں کہ اس کی بیوی نے سر کھول دیا تھا؟ میں کیسے مان لوں کہ جو اپنے شوہر کو کہہ رہے علی ادھر آؤ، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دن کی روشنی میں نہیں اٹھانا؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری زندگی میں بھی میرے قد کا کسی کو احساس نہیں ہوا، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کا احساس نہ ہو کہ فاطمہ کا قد کتنا۔ میں اس فاطمہ کی بیٹی، اس فاطمہ کی بہو کو کیسے مان لوں کہ انہوں نے اس طرح کیا ہوگا؟ تمہارا نظریہ تمہیں مبارک، لیکن میں نہیں مانتا۔ میں انہیں غیرت مند مانتا ہوں، میں انہیں عفت والا مانتا ہوں، میں انہیں عصمت والا مانتا ہوں۔ یا سنی بھائی بھائی تو آؤ، ابو بکر کے وجود کو تسلیم کرو پھر بھائی ہو، عمر کے وجود کو تسلیم کرو پھر بھائی ہو، عثمان کے وجود کو تسلیم کرو پھر بھائی ہو، فاطمہ عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا اعلان کرو پھر بھائی ہو۔ میں تو حسن کا انکار ہی نہیں کر رہا، میں تو فاطمہ بیوی کا انکار ہی نہیں کر رہا، میں تو اسے اپنی، میری کروڑوں مائیں بھی ہوں تو فاطمہ کی جوتی پہ قربان ہو جائیں، اس کی مٹی پہ قربان ہو جائیں، میرے کروڑوں مسلمان بھائی اور بہنیں ہوں، کروڑوں ولی ہوں، میں حضرت حسین کی پیر کی مٹی دھول کے ذرے پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس کا کیسے احترام نہیں کروں گا جس کے لیے پیغمبر خطبہ چھوڑ کر اٹھے اور اس کو کندھے پر بٹھا کر لے کر آ جائے اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھائے؟ میں اس کا کیسے احترام نہیں کروں گا؟ میں نے تو اسے محمد کے پیٹھ پر دیکھا ہے، میں نے تو اس کی زبان محمد کو چوستے ہوئے دیکھی ہے، میں نے تو اسے محمد کو سونگتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو اس کو ممبر پر اس کے ساتھ بیٹھا دیکھا ہے۔ ارے میں نے تو دیکھا کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں، حسن اور حسین کبھی نیچے سے ہو کر اوپر جاتے ہیں، اوپر سے ہو کر نیچے جاتے ہیں، تسبیح پوری ہو گئی ہے لیکن آقا سجدے میں ہے۔ کیوں سجدے میں ہے؟ میرے لاڈلے میرے سجدے سے کھیل رہے ہیں، میں اس کی کیسے احترام نہیں کروں گا؟ میں مر جاؤں گا اگر احترام نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا، میرا ایمان خراب ہو جائے گا اگر میں احترام نہیں کروں گا۔ حسین میری جان ہے، حسین میری شان ہے، حسن میری جان ہے، حسن میری شان ہے، علی میرا مولا ہے، علی میرا سردار ہے، علی میرا ایمان ہے، علی میرا تقویٰ ہے۔ میں تو مانتا ہوں
लड़ाई तो तब शुरू होती है जब कोई अबू बकर को गाली दे, जब कोई उमर को गाली दे, जब कोई तुम अबू बकर और उस्मान को गालियाँ देना छोड़ दो, उनके तकद्दुस का इकरार करो, उनके तकद्दुस का इकरार करो। तुम मेरी माँ आयशा सिद्दीका का इकरार करो। तुम कहते हो अली अबू बकर हक खा गया, उमर हक खा गया, तुम अबू बकर को गासिब कहोगे? मैं कैसे मान लूँ जो अपने कंधों पर बिठाकर गारे सौ तक मोहम्मद को लेकर जा रहा है, वो आशिक मोहम्मद की बेटी को हक नहीं देगा? मैं कैसे मान लूँ? ये खराफात बोलना छोड़ दो। सहाबा सब आदिल हैं, सहाबा सब ईमान वाले हैं। ये बकवास छोड़ दो कि चंद के अलावा सब मुर्तद हो गए थे। ये बकवास छोड़ दो, सहाबा के तकद्दुस को मानो, एक एक सहाबी को मानो, अबू सुफियान को मानो, अमीर मुआविया को मानो, सब सहाबा को मानो। मैं नारा लगाऊंगा शिया सुन्नी भाई भाई, ये या गलत है? बाकी नहीं मानते हो हम चुप कर लेंगे, लेकिन रद्द अमल कोई और दे देगा, गाली दोगे रद्द अमल दे देगा। मेरा हुकूमत से अब पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, कमेटी बना दी हर जिले में, सब रिकॉर्ड होंगे जब से मजलिसें, जो बकवास करेगा उस पर केस होगा, अंदर दाखिल हो जाएगा। हम सिंध गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये कानून यहाँ भी होना चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए। मैं अगर किसी सहाबी, मैं किसी अहले बैत के मेंबर को गाली दूं, मुझे गोली लगा दो, मेरा खून माफ है। लेकिन अबू बकर को कोई गाली दे उसका भी गला पकड़ो, उमर को कोई गाली दे उसका भी गला पकड़ो। कोई सुन्नी अगर हसन के बारे में बकवास करेगा मैं उसका गला काटूंगा, लेकिन अगर कोई और अबू बकर के बारे में बकवास करेगा गला उसका हुकूमत पकड़ेगा। सही है या गलत है? हमारी तो लड़ाई नहीं है, हम तो इतिहाद चाहते, हम तो अमन चाहते, हम तो मुल्क की सलामती चाहते, हम तो लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई तो तब शुरू होती है जब मेरे कोई बाप को गाली देता है। मैं तो तेरे बाप को गाली नहीं दे रहा, वो तेरा बाप नहीं, हुसैन मेरा भी बाप है, हसन मेरा भी बाप है, अली मेरा भी बाप है, फातिमा मेरी भी माँ है। सही है या गलत है? मैंने कोई फिरका वारियत की बात की है, सियासत की बात की है? मैंने तो दो चार की बात की है। मैं चाहता हूँ हर मुहर्रम अमन और सलामती से गुजर जाए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए गुजर जाए। हम तो सब्र तहम्मुल से अपनी दुकानें भी बंद करके बैठ जाते हैं। सही है या गलत है? कि चलो हमारे अहले तशय्युअ अपने मजहब की रसूमात को पूरा कर लें, आप अपने मजहब आप मातम करो, आप जुलूस निकालो, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे अबू बकर को गाली मत दो, मेरे उमर को गाली मत दो, मेरे उस्मान को गाली मत दो। आप सबीले पियो पिलाओ, मेरे अबू बकर को गाली नहीं दो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे उमर की गाली बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे उस्मान की गाली बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ जिस पर कुर्बान हो वो आयशा माँ, मैं उस पर कोई हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हौसले से रहो, अमन और सलामती से रहो, प्यार और मोहब्बत से रहो। आप भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, शिया भी पाकिस्तानी है। सही है या गलत है? सुन्नी भी पाकिस्तानी है। इस वतन को आपस में लड़कर कमजोर मत करो, गालियाँ देना बंद करो, एहतराम करना सीखो। हमारी तरफ से अगर कोई बेएहतरामी है हमें बताओ, हम उसका कफ़ारा अदा करेंगे, लेकिन आप भी बेएहतरामी नहीं करो। अल्लाह मुझे और आपको मज़ीद